مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. نکاح. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا ایک معزز اور مالدار خاتون تھی. یہ آپ کے دور کے رشتے کی چچیری بہن بھی ہوتی تھی. پہلی شادی کے بعد یہ بیوہ ہو گئی تو دوسرا نکاح کیا، لیکن کچھ عرصے کے بعد دوسرے شوہر کا بھی انتقال ہو گیا اور اب پھر یہ بیوہ تھی. یہ نہایت شریف اور پاکیزہ اخلاق کی بیوی تھی. لوگ ان کی شرافت کی وجہ سے ان کو طاہرہ کے نام سے پکارتے تھے. یہ نہایت دولت مند تھی. یہ اپنا سامان تجارت لوگوں کو دے کر تجارت کا کاروبار کرایا کرتی تھی. اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 سال ہو چکی تھی. آپ کتنے ہی تجارتی سفر کر چکے تھے اور ان میں آپ کی سچائی، امانت اور پاکیزہ اخلاق لوگوں کے سامنے آ چکے تھے. چنانچہ آپ کی شہرت سن کر حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ پیغام بھیجا، آپ میرا سامان تجارت لے کر شام جائیں. میں جو معاوضہ دوسروں کو دیتی ہوں وہی آپ کو دوں گی. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرما لیا اور مال لے کر بصرہ تشریف لے گئے. واپس آنے کے تقریباً 3 مہینے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آپ سے شادی کا پیغام بھیجا. آپ نے منظور فرما لیا اور تاریخ مقرر ہو گئی. تاریخ مقررہ پر ابو طالب، حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ اور خاندان کے دوسرے بزرگوں کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے مکان پر تشریف لے گئے اور ابو طالب نے خطبہ نکاح پڑھا اور 500 طلائی درہم پر نکاح ہو گیا. شادی کے وقت حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی اور پہلے 2 شوہروں سے 2 صاحبزادے اور 1 صاحبزادی موجود تھی. غیر معمولی واقعات. دنیا میں جتنے ممتاز لوگ ہوئے ہیں ان کی زندگی میں شروع سے ہی ایسے آثار پائے جاتے ہیں جن کو دیکھ کر ان کے روشن مستقبل کے بارے میں اندازہ ہونے لگتا ہے. یہ تو ان لوگوں کا حال ہے جو آگے چل کر کسی خاندان، قوم یا ملک کی زندگی کے کسی گوشے میں کوئی اصلاحی کام کرتے ہیں. لیکن جو مقدس ہستی قیامت تک سارے عالم کی رہنمائی کے لیے پیدا کی گئی ہو اور جس کے دم سے انسانیت کے ہر گوشے کی اصلاح ہونے والی ہو، اس کی ابتدائی زندگی میں تو ایسے آثار جو اپنی نوعیت کے لحاظ سے غیر معمولی ہوں بکثرت ملنا چاہیے. یوں تو اس قسم کے آثار کے تذکرے سیرت کی کتابوں میں بکثرت ملتے ہیں، لیکن جو واقعات تحقیق کی روشنی میں صحیح روایتوں میں ذکر ہوئے ہیں ان میں سے کچھ یہ ہیں. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب میں اپنی ماں کے پیٹ میں تھا تو انہوں نے ایک خواب دیکھا کہ ان کے بدن سے ایک نور نکلا جس سے شام کے محل روشن ہو گئے. بہت سی روایتوں سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں یہود و نصارہ خاص طور سے ایک آنے والے نبی کے منتظر تھے اور اس بارے میں مختلف پیشن گوئیاں کیا کرتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بچپن کا واقعہ ہے کہ خانہ کعبہ میں کچھ تعمیر ہو رہی تھی اور بڑوں کے ساتھ بچے بھی اینٹیں اٹھا اٹھا کر لانے میں شریک تھے. ان بچوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے چچا حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اپنا تہبند کھول کر کندھے پر رکھ لو تو اینٹوں کی رگڑ سے تکلیف نہ ہوگی. عرب کے ماحول میں یہ بات کچھ عجیب نہیں تھی. بچے تو کیا وہاں بڑے بھی ننگے ہونے میں شرم محسوس نہیں کرتے تھے. لیکن جب آپ نے ایسا کیا تو برہنگی کے احساس سے آپ فوراً بے ہوش ہو کر گر پڑے اور آنکھیں پھٹ کر آسمان کو لگ گئی. جب ہوش آیا تو آپ کہہ رہے تھے، میرا تہبند، میرا تہبند. لوگوں نے جلدی سے تہبند کمر سے باندھ دیا. ابو طالب نے اس کے بعد جب آپ سے کیفیت دریافت کی تو آپ نے فرمایا کہ مجھے سفید کپڑے پہنے ہوئے ایک مرد نظر آیا جس نے مجھ سے کہا کہ ستر پوشی کر. غالباً یہ غیب کی پہلی آواز تھی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنی. عرب میں داستان گوئی کا عام رواج تھا. لوگ راتوں کو کسی جگہ اکٹھا ہوتے اور کوئی داستان گو رات بھر داستان سناتا رہتا. بچپن میں ایک بار حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس جلسے میں شریک ہونے کا ارادہ کیا، لیکن اتفاق سے راستے میں شادی کا کوئی جلسہ تھا. آپ اسے دیکھنے کے لیے ٹھہرے، وہی نیند آ گئی. آنکھ کھلی تو سویرا ہو چکا تھا. ایسا ہی واقعہ ایک مرتبہ
اور بھی پیش آیا اور اس بار بھی آپ اتفاقی طور پر سو گئے۔ اس طرح آپ کو اللہ تعالیٰ نے اس صحبت سے بچا لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس زمانے میں پیدا ہوئے، مکہ بت پرستی کا سب سے بڑا اڈا بنا ہوا تھا۔ خود خانہ کعبہ میں 360 بتوں کی پوجا ہوتی تھی اور آپ کے خاندان والے یعنی قریش اس وقت خانہ کعبہ کے متولی یا پجاری تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کبھی بتوں کے آگے سر نہیں جھکایا اور نہ وہاں کی مشرکانہ رسموں میں کبھی کوئی حصہ لیا۔ اس کے علاوہ بھی قریش جن غلط رسموں کے عادی تھے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ان رسموں کے بارے میں اپنے خاندان کا ساتھ نہیں دیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں اب ایک اور انقلاب رونما ہونے لگا۔ آپ کی توجہ تنہائی میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے اور اپنے ماحول کی اخلاقی اور دینی پستی پر غور کرنے کی طرف بڑھنے لگی۔ آپ برابر سوچا کرتے تھے کہ میری قوم کے لوگوں نے کس طرح بتوں کو اپنا معبود بنا لیا ہے، وہ اخلاقی اعتبار سے کس قدر گر چکے ہیں، اس کی یہ برائیاں کیسے دور ہوں، انہیں کیسے بتایا جائے کہ سچی خدا پرستی کی راہ کیا ہے، اس کائنات کے واقعی خالق اور مالک کی عبادت کس طرح ہونی چاہیے۔ اسی طرح کے سینکڑوں خیالات اور رسومات تھے جو برابر آپ کے ذہن میں گھوما کرتے تھے اور آپ ان پر گھنٹوں سوچا کرتے تھے۔ غار ہرا مکہ معظمہ کے 3 میل کے فاصلے پر ایک غار تھا جسے ہرا کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اکثر وہاں جا کر قیام فرماتے ہیں اور غور و فکر اور عبادت الہی میں مصروف رہتے، کھانے پینے کا سامان ساتھ لے جاتے، جب ختم ہو جاتا تو پھر آ کر لے جاتے یا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا پہنچا دیتی۔ پہلی وحی ایک دن آپ غار ہرا میں حسب معمول عبادت میں مصروف تھے۔ رمضان کا مہینہ تھا کہ آپ کے سامنے اللہ کا بھیجا ہوا فرشتہ ظاہر ہوا۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام تھے جو فرشتوں میں سب سے زیادہ بلند مرتبہ ہیں اور جو ہمیشہ سے خدا کا پیام اس کے رسولوں تک پہنچاتے رہے ہیں۔ حضرت جبریل نے نمودار ہو کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، پڑھ۔ آپ نے فرمایا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ یہ سن کر حضرت جبریل علیہ السلام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پکڑ کر اتنا کھینچا کہ آپ تھک گئے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیا اور کہا، پڑھ۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا اور انہوں نے پھر حضرت کو پکڑ کر کھینچا اور چھوڑ کر کہا، پڑھ۔ آپ نے پھر وہی جواب دیا، انہوں نے پھر حضرت کو پکڑ کر کھینچا اور چھوڑ کر کہا۔ اب حضرت جبریل نے تیسری بار وہی کیا اور چھوڑ کر کہا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم، علم الانسان ما لم یعلم۔ اپنے رب کے نام سے پڑھ جس نے انسان کو جمے ہوئے خون سے پیدا کیا۔ پڑھ اور تیرا رب بڑا بزرگ ہے جس نے قلم کے ذریعے سکھایا اور انسان کو وہ کچھ سکھایا جو وہ جانتا نہ تھا۔ یہی سب سے پہلی وحی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعہ کے بعد گھر تشریف لائے۔ اس وقت آپ کے قلب مبارک پر ایک طرح کا لرزہ طاری تھا۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، مجھے کمبل اڑھاؤ۔ آپ کو کمبل اڑھا دیا گیا۔ جب آپ کو کچھ سکون ہوا تو آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے سارا واقعہ بیان کیا اور فرمایا، مجھے اپنی جان کا خطرہ ہے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے کہا، نہیں، ہرگز نہیں، آپ کی جان کو خطرہ نہیں، خدا آپ کو رسوا نہ کرے گا۔ آپ قرابت داروں کا حق ادا کرتے ہیں، لوگوں کے بوجھ کو آپ خود اٹھاتے ہیں، فقیروں اور مسکینوں کی مدد کرتے ہیں، مسافروں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، انصاف کی خاطر آپ لوگوں کی مصیبتوں میں کام آتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کو لے کر ورقہ بن نوفل کے پاس گئی۔ یہ ایک بوڑھے دیندار عیسائی تھے، توریت پڑھتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے سارا واقعہ انہیں جا کر سنایا۔ ورقہ سن کر بولے، یہ وہی ناموس چھپے بھیدوں کا جاننے والا فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اتارا گیا۔ اے کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا جب تمہاری قوم تمہیں نکال دے گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، کیا میری قوم مجھے نکال دے گی؟ انہوں نے کہا ہاں، اور یہ بھی کہا کہ تم جو کچھ لے کر آئے ہو اس کو لے کر جو کوئی بھی آیا اس سے اس کے لوگوں نے دشمنی ہی کی۔ اگر میں اس وقت تک زندہ رہا
تو تمہاری مدد کروں گا۔ اس کے تھوڑی ہی دنوں کے بعد ورقہ کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد حضرت جبریل کی آمد رکی رہی اور آپ بدستور غار حرا میں جاتے رہے۔ یہ عرصہ کم سے کم 6 ماہ کا رہا۔ اس درمیانی وقفہ سے یہ فائدہ ہوا کہ آپ کے قلب پر جو فوری اثرات بتقاضائے بشریت پیدا ہوئے تھے وہ دور ہو گئے، اور آپ کا قلب مبارک اب پھر نزول وحی کا مشتاق ہو گیا۔ یہاں تک کہ جب یہ عرصہ کچھ دراز ہوا تو آپ کے سکون اور اطمینان کے لیے کبھی کبھی حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لاتے رہے اور آپ کو اطمینان دلاتے رہے کہ یقیناً آپ کا انتخاب بحیثیت رسول ہو چکا ہے۔ آپ انتظار اور اطمینان فرمائیں۔ پھر کچھ دنوں کے بعد حضرت جبریل پے در پے آنے لگے۔ غار حرا میں پہلی وحی نازل ہونے کے بعد کچھ دنوں تک کوئی وحی نہیں آئی۔ اس کے بعد سورہ مدثر کی ابتدائی آیات نازل ہوئی۔ یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فہجر ولا تمنن تستکثر ولربک فاصبر۔ اے کمبلی اوڑھنے والے، اٹھ اور لوگوں کو گمراہی کے انجام سے ڈرا، اور اپنے رب کی بڑائی اور بزرگی بیان کر، اور لباس کو پاک کر، اور بتوں سے الگ رہ، اور زیادہ حاصل کرنے کی نیت سے کسی کے ساتھ احسان مت کر، اور اپنے رب کی خاطر اذیت اور مصیبت پر صبر اختیار کر۔ نبوت کے کام پر مامور ہونے کی یہ ابتدا تھی۔ اب باضابطہ حکم مل گیا کہ اٹھو اور بھٹکی ہوئی انسانیت کو اس کی فلاح اور کامرانی کا راستہ دکھاؤ، اور لوگوں کو خبردار کر دو کہ کامیابی کی راہ صرف ایک ہی ہے، یعنی خدائے واحد کی بندگی۔ جو کوئی اس راہ کو اختیار کرے گا وہی کامیاب ہوگا، اور جو کوئی اس کے علاوہ کوئی اور راہ اختیار کرے اسے آخرت کے برے انجام سے ڈراؤ۔ انسانی زندگی کی بنیاد صرف ایک خدا کی بندگی اور اس کی عظمت و کبریائی کے اعتراف پر ہونا چاہیے۔ اسی صورت میں وہ ہر قسم کی ظاہری ناپاکیوں اور اندرونی گندگیوں سے پاک رہ سکتی ہے۔ خدا کے علاوہ دوسروں کی بندگی، یہی وہ بس کی گانٹھ ہے جو انسان کی تباہی کا سبب بنتی ہے۔ انسانوں کو آپس میں حسن سلوک کا برتاؤ کرنا چاہیے، ایسا حسن سلوک جس کی بنیاد کسی غرض اور لالچ پر نہ ہو۔ دعوت کے 2 دور۔ یہاں سے اب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا دعوتی دور شروع ہوتا ہے۔ اس دور کو ہم 2 بڑے بڑے حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایک وہ حصہ جو ہجرت سے پہلے مکہ میں بسر ہوا، جسے مکی دور کہتے ہیں، اور دوسرا وہ حصہ جو ہجرت کے بعد مدینے میں گزرا اور جسے مدنی دور کہتے ہیں۔ پہلا دور 13 سال اور دوسرا 10 سال کے قریب رہا۔ مکی زندگی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا وہ دور جو مکے میں گزرا اپنے نتائج کے اعتبار سے نہایت درجہ اہم ہے۔ دراصل یہی وہ دور ہے جس میں اسلام کی کھیتی کی تخم ریزی ہوئی۔ یہی وہ دور ہے جس میں انسانیت کے ایسے ایسے اعلیٰ نمونے تیار ہوئے جنہوں نے اسلامی تحریک کو سارے عالم میں روشناس کرایا۔ تاریخ اور سیر کی جو کتابیں اس وقت موجود ہیں ان میں مکی دور کی تفصیلات بہت ہی کم ملتی ہیں۔ اس دور کی اہمیت اور اس کے سبق آموز حالات کو جاننے کے لیے قرآن پاک کے اس حصے کا بغور مطالعہ ضروری ہے جو مکے میں نازل ہوا۔ دراصل مکی دور کی صحیح اہمیت کا اندازہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب مکی صورتوں کے انداز دعوت، اس وقت کے حالات اور واقعات کی تفصیل، توحید و آخرت کے دلائل، کردار اور سیرت کی تعمیر کے لیے ہدایات اور حق و باطل کی انتہائی صبر آزما کشمکش کے دوران میں تحریک کو آگے بڑھانے اور تحریک کے علمبرداروں کو ان کے مقام پر قائم رکھنے کی جدوجہد کی تفصیلات سامنے آئیں۔ ان تفصیلات کا علم قرآن پاک کے براہ راست اور بغیر مطالعہ کے بغیر ممکن نہیں۔ البتہ یہاں ہم کچھ مختصر طور پر اس دور کی تفصیلات بیان کریں گے۔ مکی زندگی کے 4 دور۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا وہ حصہ جو ہجرت سے پہلے مکہ میں بسر ہوا اور جس میں اسلامی تحریک دعوت کے مختلف مرحلوں اور کشمکشوں سے ہو کر گزری، اپنی بعض خصوصیات کے اعتبار سے 4 مختلف دوروں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ پہلا دور نبوت کے بعد سے لے کر تقریباً 3 سال تک، جس میں آپ دعوت و تبلیغ کا فرض خفیہ طور پر انجام دیتے رہے۔ دوسرا دور نبوت کے اعلان سے لے کر تقریباً 2 سال تک،
جس میں پہلے تو کچھ مخالفت ہوئی اور ہنسی اڑائی گئی، مختلف الزامات تراشے گئے، برا بھلا کہا گیا اور جھوٹے پروپیگنڈوں اور مخالفانہ گفتگوؤں سے دعوت اسلامی کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ تیسرا دور، جب اس پر بھی تحریک اسلامی برابر بڑھتی گئی تو پھر ظلم و ستم کا دور شروع ہوا اور مسلمانوں پر زیادتیاں ہونے لگی۔ یہ دور تقریباً 5-6 سال تک رہا اور اس میں مسلمانوں کو طرح طرح کی مصیبتوں سے دوچار ہونا پڑا۔ چوتھا دور، ابو طالب اور حضرت خدیجہ کی وفات کے بعد سے لے کر ہجرت تک تقریباً 3 سال یہ دور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں کے لیے انتہائی سختی اور مصیبت کا زمانہ تھا۔ پہلا دور، خفیہ دعوت۔ کار نبوت پر معمور کیے جانے کے بعد سے پہلا مرحلہ یہ تھا کہ صرف ایک خدا کی بندگی اختیار کرنے اور باقی سینکڑوں خداؤں کا انکار کر دینے کی دعوت سب سے پہلے کسے دی جائے۔ قوم اور ملک کے لوگوں کی جو حالت تھی اس کا ایک ہلکا سا نقشہ ہم اس سے پہلے پیش کر چکے ہیں۔ ایسے لوگوں کے سامنے وہ بات پیش کرنا جو ان کے مزاج، پسند اور عادتوں کے بالکل خلاف ہو، واقعی بڑا سخت مرحلہ تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے ان لوگوں کو منتخب فرمایا جن سے اب تک بہت قریبی تعلقات رہے تھے اور جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادات اور اخلاق کا براہ راست تجربہ رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سچائی اور دیانت کے بارے میں قطعی فیصلہ کر چکے تھے اور ان کے لیے یہ آسانی سے ممکن نہ تھا کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرمائی ہوئی کسی بات کا انکار کر سکیں۔ ان لوگوں میں سب سے زیادہ محرم راز حضرت خدیجہ تھی، پھر اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زید اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہم تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے چچا زاد بھائی، حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ غلام اور حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دوست تھے۔ یہ لوگ برسوں سے آپ کی صحبت سے فیض یاب ہو رہے تھے، چنانچہ سب سے پہلے آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو یہ پیغام سنایا اور اس کے بعد دوسرے بزرگوں تک بات پہنچائی۔ یہ سب کے سب گویا کہ پہلے سے مومن تھے، سنا اور تصدیق کیا۔ یہی لوگ سب سے پہلے صاحب ایمان تھے۔ پھر اس کے بعد حضرت ابو بکر کی ترغیب اور ہدایت سے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن ابی وقاص اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لائے۔ اس طرح اسلام کی دعوت چپ کے پھیلتی رہی اور مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ اللهم صل على سيدنا مولانا محمد اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وعلى پیشکش رہبر ٹی وی۔